جس ماہ میں اب ہم سانسیں لے رہے ہیں اس کی عظمت اتنی ہے، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جو ماہ استغفار ہے، ماہ توبہ ہے، ماہ توسل ہے، ماہ رحمت ہے. یعنی جو انسان چاہتا ہے کہ خود کو خالص کرے اور خود کو گمراہیوں سے نکال کر خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس ماہ رجب کے جو اعمال ہیں، جو روزے ہیں، وہ رکھے تاکہ وہ مادی سفر کے ساتھ ساتھ مانوی سفر کو بھی طے کرے اور قرب الہی کو حاصل کرے. اور اسی ضمن میں امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے، مختلف خطاب ہوں گے بروز محشر. ان خطابات میں سے ایک خطاب یہ ہے، این الرجبیون، کہاں ہیں وہ رجبیون جنہوں نے ماہ رجب کی فرصت سے بھرپور استفادہ کیا. یعنی وہ جو نعمات الہی تھیں، جو مانوی نعمات تھیں، ان سے بھرپور استفادہ کیا اور استفادہ کر کے اس مختصر ترین وقت میں طولانی سفر کو طے کیا. یعنی مختصر وقت میں طولانی سفر اگر طے کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ضرور ہے، ماہ رجب ہے، ماہ شعبان ہے، زمینہ ہے ماہ شہر اللہ میں وارد ہونے کے لیے کہ خود کو اتنا آمادہ کر لیں کہ ہم ماہ خدا کو شہر اللہ کہا گیا ہے اس کے قابل ہو جائیں کہ اس ماہ کی ظرفیت سے ہم استفادہ کر سکیں. غرض یہی ہے، سلسلہ ہدایت بھی جاری ہے اور ہادیان برحق کا سلسلہ بھی جاری ہے. یہ کیسے ممکن ہو کہ سلسلہ ہدایت جاری ہو لیکن ہادی کوئی نہ ہو؟ ایسا ممکن نہیں ہے. تو یہ آیت بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اے صاحبان ایمان، اللہ سے ڈرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. تو آیت کے یہ الفاظ بتاتے ہیں، آیت کا جو محتوا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہاں پر کونوا مع الصادقین، یہاں دو گروہ ہیں. کونو ایک الگ گروہ ہے، صادقین الگ گروہ ہیں. یعنی کونو کے مصادیق اور مصداق افراد جو ہیں وہ اور ہیں، صادقین کے مصداق اور ہیں. تو میں آسان لفظوں میں سامعین محترم آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کونو سے مراد آپ اور ہم یعنی امت ہیں، اور صادقین سے مراد آل محمد ہیں. اسی لیے تو کہا لا یقاس بنا احد، کہ ہم اہل بیت سے کسی کا قیاس مت کرو. اور قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا کونو کے مراحل پر امت آتی ہے اور صادقین کے مصداق جو ہیں وہ اہل بیت اطہار ہیں. تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ افراد ایسے ہیں جنہوں نے اتباع کرنی ہے، کچھ گروہ وہ ہیں، کچھ افراد وہ ہیں جن کی اتباع ہونی ہے، کچھ وہ ہیں جو مطیع واقع ہوں گے، کچھ وہ ہیں جو مطاع واقع ہوں گے، کچھ وہ ہیں جو امام ہیں، کچھ وہ ہیں جو ماموم ہیں، کچھ وہ ہیں جو مقتدی ہیں، کچھ وہ ہیں جو مقتدا ہیں. تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ کونو، کہ کبھی تمہارے ذہنوں میں یہ خیال نہ آئے کہ یہاں پر جو ترجمہ اگر کیا جائے کونوا صادقین، کے صادقین کی ہمراہی اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ رہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری ہے سچوں کے ساتھ وہی ہوگا جو خود سچا ہوگا. جو قذاب ہوگا وہ سچوں کی ہمراہی اختیار نہیں کر سکتا. عظمت آل محمد پہ بآواز بلند صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد. اور فرمایا کونوا مع الصادقین، یہ نہیں فرمایا وکونوا من الصادقین، من الصادقین نہیں فرمایا، مع الصادقین فرمایا ہے کہ تم اور ہو، آل محمد اور ہیں. اور پھر اگلی بات سن لیجئے کہ صادقین، ہر صادق کی بات نہیں ہو رہی، توجہ کیجئے گا. کچھ وہ ہے زمانے میں جس کو زمانے والوں نے صادق بنایا، کچھ وہ ہے جن کو اللہ نے صادق بنایا، اور آیت ان صادقین کو بیان کر رہی ہے کہ جن کو اللہ نے صادق بنایا. یہ وہ ہیں. اور پھر جب سلیم ابن قیس نے روایت کرتے ہیں کہ جناب سلمان نے پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو آیت ہے یہ عام ہے، یہ خاص ہے؟ کیونکہ آیت میں دو چیزیں ہیں. تو فرمایا کونوا مع الصادقین والا حصہ عام ہے اور مع الصادقین والا حصہ جو ہے یہ خاص ہے. کونو کا جو معنی ہے وہ مامورین ہیں کہ جن کو امر دیا گیا ہے اور وہ میری امت کے افراد ہیں، اور صادقین سے مراد علی اور اولاد علی ہے قیامت تک. میں عرض کرتا چلوں کہ قرآن جو ہے اس نے ہمارے لیے ایک سلسلہ ہدایت جو اس کو بھی بیان کیا ہے اور سلسلہ ہادیان کو بھی بیان کیا ہے. یعنی یہاں پر آیت جو ہے وہ بتانا چاہ رہی ہے، یہ پیغام دینا چاہ رہی ہے کہ تم بنفس ہی بذات ہی صادق ہو. توجہ کیجیے گا. لیکن تمہاری سچائی اس وقت کام آئے گی جب صادقین کی ہمراہی میں جاؤ گے، وگرنہ تمہاری صداقت تنہا تمہارے کام آنے والی نہیں ہے. صادقین کی ہمراہی ضروری ہے. اور یہاں پھر تیسرا نقطہ جو ہے سامعین محترم وہ مائیت کا ہے. کونوا مع الصادقین، یا مائیت سے کیا مراد ہے؟ کیا ہم ان کے زمانے کو، صادقین کے زمانے کو درک کریں؟ یہاں پر مائیت سے جو مراد ہے وہ اتباع ہے. صادقین کی اتباع کرو ہر مرحلے پر، ہر مرحلے میں صادقین کی اتباع مقصود ہے.